أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم بے شک یہ لوگ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یستکبرون کہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے سوا، تو وہ تکبر کرتے تھے. فرمایا کہ ان کے عذاب میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا، یہاں پہ ایک کلمہ، ایک فعل محذوف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اذا قیل لهم قولوا لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ تکبر کرتے تھے اور اکڑ جاتے تھے. تو چونکہ انہیں لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرنے پر اپنی چودراہٹیں اور اپنی نمبرداریاں اور اپنی سرداریاں چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطاع اور اپنا امیر ماننا پڑتا اور اپنا نبی ماننا پڑتا، مگر وہ ان کا تکبر اور ان کا غرور آڑے آیا اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تکبر اصل میں یہی ہے کہ انسان کو حق معلوم ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ اکڑ جائے اور اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وہ آدمی جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا. فرمایا یہ ایک ایسا ایٹم بم ہے کہ جس دل میں یہ پایا جائے اس کی ساری محنت کو یہ اکارت کر دیتا ہے اور سارے اعمال اس کے ضائع کر دیتا ہے اور اس کو جنت سے محروم کر دیتا ہے. قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، آدمی تو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. یہ تو جمال پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے اللہ پاک منع نہیں کرتے بلکہ ان کو پسند کرتے ہیں. اور فرمایا تکبر یہ ہے کہ الکبر بطر الحق و غمت الناس. حق کو معلوم ہو جانے کے بعد انسان اسے ماننے سے انکار کر دے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے. تو فرمایا ان کی حالت یہی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ کہو تو یہ اپنی غرور اور تکبر میں اکڑتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، اور کہتے تھے کہ ہم واقعی اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے. بل جاء بالحق،
بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے وصدق المرسلین اور اس نے تمام رسولوں کی تصدیق کی ہے کہتے ہیں ہم اس دیوانے شاعر کے لیے اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا ہزاروں سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں تو اس ایک شخص کی خاطر جو دیوانہ بھی ہے اور شاعر بھی ہے ہم اپنے خداؤں کو کیسے چھوڑ دیں اپنے دیوتاؤں سے کیسے پیچھے ہٹ جائیں تو فرمایا کہ شاعر تو یہ ہے نہیں اور دیوانہ بھی نہیں یہ تو بہت ہی فرزانہ اور دانشور اور عقل مند انسان ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے ادباء بھی دنگ رہ جاتے ہیں کیا ایسا آدمی دیوانہ ہو سکتا ہے اور قرآن مجید شعر بھی نہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو شعر نہیں سکھائے نہ ہی اس کی شخصیت کے اور اس کے شایان شعروں کا سیکھنا ہے بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ایک نصیحت اور قرآن مجید لے کر آیا تو اسے تمہارا شاعر اور مجنون کہنا یہ بہت بڑی بد اخلاقی اور زیادتی اور ظلم ہے بل جاء بالحق کے وہ تو قرآن اور شریعت لے کر آیا ایسی شریعت جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے اور تمہاری دنیا بھی سنوار دیتی ہے آخرت بھی سنوار دیتی ہے وصدق المرسلین اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی اس لیے کہ پچھلے رسولوں نے یہ پیشگوئی کی کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کی امت سب امتوں سے بڑی ہوگی اور وہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی تو اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر ان رسولوں کی بات کو بھی سچا کر دیا اور صدق المرسلین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس نے تمام رسولوں کو سچا قرار دیا ان کی شخصیتوں کو ان کی کتابوں کو اور ان کے دین کو سچا دین قرار دیا لیکن یہ فرمایا کہ اب میرے آ جانے کے بعد ان کی شریعت نہیں چلے گی بلکہ اب یہ شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے انکم لذائق العذاب العلیم بلا شبہ یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو وما تجزون الا ما کنتم تعملون اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی چیز کا جو تم کرتے رہے تھے فرمایا جو تم نے جو کہا تھا کہ انا لذائقون کہ ہم عذاب کو چکھنے والے ہیں وہ بات اللہ نے صحیح ثابت کر دی اور تمہیں عذاب علیم کے چکھنے پر اور برداشت کرنے پر معمور کر دیا اور تمہیں جہنم میں ڈال کر اس عذاب کے سپرد کر دیا وما تجزون الا ما کنتم تعملون تمہارے پر کوئی ظلم نہیں ہوگا تم جو کچھ دنیا میں کر کے آئے ہو اسی کا بدلہ تمہیں ملے گا الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے مخلص بندے اولئک لہم رزق معلوم ان کے لیے مقرر رزق ہے فواکہ وہم مکرمون طرح طرح کے پھل اور وہ بہت عزت دیے جائیں گے فرمایا اللہ کے وہ بندے جو اللہ نے جنہیں چن لیا ہے
اور جنہیں اپنے لیے خالص کر لیا ہے ان کو عذاب بالکل نہیں دکھایا بھی نہیں جائے گا اور سکھایا بھی نہیں جائے گا، بلکہ ان کو جنت میں داخل کر کے ایک مقرر رزق دیا جائے گا۔ ابلیس نے بھی کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ میں سب کو پھسلا دوں گا لیکن تیرے مخلص بندے میرے داؤ پیچ میں نہیں آئیں گے۔ تو فرمایا یہ مخلص بندے جو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرتے ہیں ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے، اور ان کے لیے مقرر روزی ہے، یعنی ان کی روزی چلتی رہے گی، کبھی بند نہیں ہوگی۔ اگرچہ جنت میں کوئی بھوک نہیں ہوگی، پیشاب پخانہ نہیں ہوگا، لیکن کھانے کی خواہش ہوگی۔ تو جب وہ کھانے کی خواہش کریں گے اللہ پاک انہیں رنگا رنگ اور قسم قسم کے پھل ان کے سامنے پیش کریں گے اور بہترین کھانے ان کو کھلائے جائیں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر بہتی ہوئی شراب کے جام پھرائے جائیں گے، بیضاء لذۃ للشاربین، جو سفید رنگ کی ہوگی اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی۔ تو میں ان کو باغات میں رکھا جائے گا جو نعمتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، ہر قسم کی نعمت جنتیوں کو ملے گی۔ علی سرر متقابلین، ہر جنتی بادشاہ ہوگا اور تمام جنتی ایک دوسرے کے سامنے چہرہ کر کے بیٹھیں گے، کوئی بھی کسی کی پشت کی طرف نہیں ہوگا۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ جنت میں جا کر ہی پتہ چلے گا، یہاں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو فرمایا کہ تختوں پر وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے، یعنی احباب کی مجلس بھی قائم رہے گی، اور وہاں شراب طہور کے جام کا دور چلے گا، اور مجلس ہی میں شراب پینے کا مزہ ہوگا، اکیلے اکیلے نہیں، سب مل کر اللہ کی عطا کردہ صاف بہترین میٹھی شراب کو پئیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، فرمایا دنیا کی شرابیں کالے رنگ کی اور کڑوی اور بد ذائقہ ہوتی ہیں، پینے والے کا منہ بگڑ جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی، وہ تو تازہ ایک نہر سے دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، اور اس کی لذت ایسی ہوگی کہ جس کا وصف بیان کرنا الفاظ میں ممکن نہیں، نہ ہی کوئی انسان اس کی لذت کا اندازہ لگا سکتا ہے یہاں دنیا میں، یہ وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بہترین شراب تھی۔ ترجمہ پر انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، یقیناً یہ لوگ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ کہو، یستکبرون، تو تکبر کیا کرتے تھے، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا،
اور کہتے تھے کیا واقعی ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں لشاعر مجنون ایک دیوانے شاعر کی خاطر بل جاء بالحق بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے وصدق المرسلین اور اس نے تمام رسولوں کی تصدیق کی ہے انکم لذائق العذاب العلیم بلا شبہ یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو وما تجزون الا ما کنتم تعملون اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اسی چیز کا جو تم کرتے رہے تھے الا عباد اللہ المخلصین سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے اولئک لہم رزق معلوم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مقرر رزق ہوگا فواکہ وہم مکرمون طرح طرح کے پھل اور وہ بہت عزت دیے جائیں گے فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں علی سرر متقابلین تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یطاف علیہم بکأس من معین ان پر بہتی ہوئی شراب کے جام چلیں گے بیضاء لذۃ للشاربین جو سفید رنگ کی ہوگی اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ